الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيهن من أيام عشر ذي الحجة وإن صيام يومها يعدل صيام سنة وقيام ليلة فيهن كقيام سنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز نوجوان ساتھیوں، ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے 12واں اور آخری مہینہ ہوا کرتا ہے. اور اس مہینے کے ساتھ خاص طور پر اس مہینے کے ابتدائی جو 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کے ساتھ دین اسلام کی بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں. جن یادوں کی وابستگی کی وجہ سے ان تقریباً 13 ایام کی خصوصیات اور فضیلتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں.
اس 12ویں مہینے کے ان ایام کے ساتھ انتہائی اہم ترین عبادت حج کی وابستگی بھی ہے۔ حج کی وابستگی بھی ان ایام کے ساتھ ہے، قربانی کی وابستگی بھی ان ایام کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے معاملے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شعائر اسلام میں سے قرار دیا، شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ تو یوں مختلف دینی وابستگیوں کی وجہ سے یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی ایام جتنے بھی ہیں، پہلا عشرہ، انتہائی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ان ایام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیہن من ایام عشر ذی الحجہ، کہ اللہ کے نزدیک دیگر ایام کی عبادتوں کے بنسبت ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، ان کی عبادتوں کی جو عظمت ہے، وہ دیگر ایام کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ان دنوں کی عبادتوں کو محبوب ترین فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ذی الحج کے ان دنوں میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ان راتوں میں سے ایک رات کی عبادت سال بھر کی راتوں کی عبادت سے افضل اور محبوب ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگانا اس بات کی اہمیت کو سامنے رکھنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عبادتوں کو سال بھر کے دیگر ایام کے مقابلے میں
اللہ کے نزدیک محبوب ترین فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے اجر و ثواب میں برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت سال بھر کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کو زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ ساری زندگی ان 4 امور کی پابندی کی۔ ان 4 امور میں سے ایک امر عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ان ایام میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے، کیونکہ ان ایام کے ساتھ اسلام کی، دین حنیف کی بہترین یادیں وابستہ ہے، خاص طور پر یوم عرفہ کے حوالے سے۔ اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے وتر اور جفت دنوں کی قرآن مجید میں سورہ فجر میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہتے ہیں طاق دنوں سے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے طاق دنوں سے یوم عرفہ مراد ہے اور جفت دنوں سے یوم النحر مراد ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حج کی وابستگی بھی انہی ایام کے ساتھ ہے۔ ابتدائی 13 ایام کے ساتھ حج کی وابستگی ہے۔ حج کے معاملات جو شروع ہوتے ہیں تقریباً 6-7 سے شروع ہوتے ہیں، ایام تشریق تک یعنی 13 ذی الحجہ تک رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے سورہ حج میں شعائر اللہ سے تعبیر فرمایا، اس فلسفے کی وابستگی بھی انہی ایام کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے، ان اعمال کی جو محبوبیت ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت کے تقریباً جو صاحب نصاب لوگ ہوا کرتے ہیں، ان پر اضحیہ کو، قربانی کو لازم کر دیا، اور اس اضحیہ اور قربانی کا تعلق بھی انہی ایام کے ساتھ۔
ان ایام کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، اس کے پیش نظر ان ایام کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، ان ایام کے خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، یعنی ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا، کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا، تو جو لوگ سفر حج پہ نہ ہو، مقیمین ہوں، تو کم از کم ان ایام کے خصوصیات اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اشخاص پر لازم ہے، چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حتی المقدور ان ایام میں روزہ رکھ کر سنت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کی کسی قدر اتباع کریں۔ دوسرے نمبر پر جو اہم ترین حکم یوم النحر کے حوالے سے ہے وہ ہے قربانی کا مسئلہ۔ اب یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس فلسفے کو کیسے ذکر کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کس کی سنت تھی کہ جو امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کو سنت پر بحال رکھا۔ تو میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یعنی یہ جو قربانی کا تسلسل ہے، یہ قربانی کا تسلسل صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ طریقہ، یہ شریعت چلتی چلی آ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں اس کے طریقے اور احکامات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی معاملہ حابیل اور قابل جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان دونوں کے درمیان پیش آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بیٹے اللہ کے حضور اپنے صدقات کو پیش کریں۔ صدقے کی قبولیت کی جو علامت پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، پچھلی شریعتوں میں صدقے کی قبولیت کی جو علامتیں اور دلیلیں ہوا کرتی تھی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسر مختلف۔ بعض زمانوں میں صدقات کو اگر آسمانی آگ آ کر نگل لے تو یہ سمجھا جاتا کہ صدقہ قبول ہے، اور اگر آسمانی آگ آ کر اسے نہ نگلے، نہ جلائے، نہ ختم کرے
تو یہ سمجھا جاتا کہ صدقہ کرنے والے کے صدقے کو اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا، یعنی فیصلہ یہیں پر ہو جاتا کہ کس کا صدقہ مقبول ہے اور کس کا صدقہ مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح سابقہ شریعتوں میں یہ بات بھی تھی کہ اگر آپ انفرادی زندگی میں کوئی جرم کرتے، کوئی گناہ کرتے، تو صبح وہ جرم آپ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، وہ جرائم آپ کے دروازے پر چسپاں کر دیے جاتے۔ یوں آپ کے تقوی کا، آپ کی للہیت کا، آپ کے پرہیزگاری اور تعلق مع اللہ کا راز لوگوں کے سامنے کھل کر آ جاتا، آپ کی عبادتوں کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ ہم تو بڑی عافیت میں، اللہ رب العزت نے جو امت محمدیہ کے ساتھ انعام فرمایا، ان انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے صدقات کو آسمانی آگ آ کر نگل لیتی تو صدقہ قبول ہوتا، لیکن احلت لی الغنائم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنیمت کا اموال جو ہے، وہ غنیمت کے اموال میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، صدقات کے اموال میری امت کے واسطے حلال ہے۔ اور امت محمدیہ پر دوسرا جو سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ ہماری زندگی کے جو انفرادی زندگی میں جو ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے جو دھندے ہیں، اللہ رب العزت ان پر پردہ فرماتے ہیں، دروازوں پہ چسپاں نہیں کرتے، دروازوں پر چسپاں نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اعمال بھی دروازوں پر چسپاں کر دیے جاتے تو ہم میں سے ہر شخص کا بھرم کھل کے سامنے آ جاتا، ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر خاص انعام اور کرم فرمایا۔ وہ خاص انعام اور کرم کیا فرمایا کہ ان کے تمام عیوب پر پردہ پوشی کا، ان کے تمام عیوب پر پردہ پوشی فرمائی اور آپس میں بھی پردہ پوشی کا حکم دیا۔ تو میرے عزیزو، حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ تھا، معمہ تھا، شادی کے حوالے سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم اپنے صدقات اللہ کے حضور پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہوگا، جس کا صدقہ قبول ہوگا اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ حابیل، چونکہ حابیل کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، چوپائے ہوا کرتے تھے، بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جس کے پاس جو چیزیں ہوتی وہ اللہ کے حضور صدقے کے طور پر پیش کرتے۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری اللہ کے حضور پیش کر دی۔ قابیل چونکہ زراعت پیشہ انسان تھا تو اس نے صدقے کے لیے اللہ کے حضور کچھ غلہ جات وغیرہ پیش کیے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کے صدقات اللہ کے حضور پیش کیے۔ اب قبولیت اور عدم قبولیت کی دلیل آسمانی آگ کے اترنے پر اور نگلنے پر ہے۔ آسمانی آگ اترتی ہے، حابیل کے صدقے کو
قبول کر لیتی ہے، یعنی اس کے جو بکرا اس نے صدقہ کیا تھا اللہ کے حضور کو قبول ہو جاتا ہے، اور قابیل کا صدقہ جو قتول ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، اذ قربا قربانا، کہ انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ یہ وہی لفظ قربانی ہے، وہی عمل ہے جو آج ہم کرتے ہیں۔ طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے، لیکن قربانی کا عمل وہی ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے قربان، لفظ قربان قرآن کے وزن پر یہ عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ قربان کا مطلب قرب حاصل کرنا، اور قربان کا ایک مطلب اللہ کے حضور کسی نیک عمل کو، عبادت کو پیش کرنا۔ اب اگر دونوں معانی کو دیکھا جائے تو اس قربانی کے عمل میں موجود ہے، کیونکہ قربانی کا جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بطور عبادت کے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، شعائر اللہ کو زندہ کرنے کے لیے بطور عبادت کے جو عمل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ پر یہ قربانی کا عمل کس طور پر آیا، یہ کس کی سنت ہے، کس نبی کے عمل کو اللہ رب العزت نے پسند کر کے امت محمدیہ پر لازم کیا؟ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا پیغام لے کر جو سب سے پہلے گئے اپنے والد آزر کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بتوں کو تراشا کرتے تھے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ بتوں کو تراش کر فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اپنے والد کو منع کرتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، لیکن بات آزر کے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تمام تر باتیں نمرود تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ اپنے کارندوں کو پیچھے لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرواتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروا کر سزا کے لیے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، آگ جلا کر۔ کنویں میں آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے۔ مختصر اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اگر تفصیل سے جو حضرات مفسرین نے واقعات ذکر کیے ہیں ان کو اگر ذکر کیا جائے تو کئی جمعے چاہیے اور کئی گھنٹے چاہیے۔ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، حکم کیجئے آپ کو اس آگ سے نکالنے کا انتظام کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جس رب کا ماننے والا ہوں، جس رب پر مجھے یقین ہے، وہ رب مجھے یہاں سے بھی محفوظ کر کے نکالے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
آگ کی جو خاصیت ہے جلانا، تپانا، حضرات مفسرین نے اس آیت میں آ کر بڑا عجیب سا نقطہ ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ ٹھنڈی کر دی، لیکن اگر گرمی بھی شدت کے ساتھ ہو تو بھی نقصان دہ، گرمی اگر شدت کے ساتھ ہے تو بھی نقصان دہ، سردی اگر شدت کے ساتھ ہے تو بھی نقصان دہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا تو کیا، سلامتی کے ساتھ کیا، ایسا ٹھنڈا کیا کہ جس ٹھنڈک میں ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ پاک اس نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دیتے ہیں، حکم ہوتا ہے عراق کی زمینوں کو چھوڑے شام کی طرف سفر کریں۔ شام کی طرف سفر کریں، وہاں سے ہوتے ہوئے حجاز کا حکم ہوا۔ حجاز وہ سرزمین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب حکم ہوا تھا حجاز کی طرف سفر کرنے کا، حجاز کی اس سرزمین میں لق و دق صحرا میں، فلک بوس پہاڑی سلسلوں میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حجاز کا سفر کرنا ہے، تعمیل حکم کے واسطے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر تشریف لے جاتا۔ اسی اثناء میں حجاز تشریف لانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، صفا مروہ میں دوڑ لگانا، صفا مروہ میں معتمرین کا، حاجین کا دوڑ لگانا، یہ اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہ امر خداوندی کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ بیر زمزم جو بیت اللہ شریف سے متصل ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیتی ہیں۔ کھانے کے کوئی اسباب نہیں، پینے کے کوئی ذرائع نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ اگر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں تو حکم خداوندی کی تعمیل پر آئے، اور جس رب نے حجاز مقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا، بہترین ذات حفاظت کرنے والی اسی کی ہے۔ اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ نکلتی ہیں۔ اس وقت صفا مروہ کی جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ اونچے اونچے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو ماشاءاللہ وہاں کے جو سنگ مرمر کے جو راستے ہیں وہ سنگ مرمر کے ایسے جو ہے وہ بہترین اور پرسکون راستے بنے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو ان یادوں کی جا کے فی الحال اس زمانے میں صرف نقالی کرتے ہیں سیدھی زمین میں۔ بس صفا مروہ میں پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو انہوں نے صفا مروہ کی یاد کو بحال رکھنے کے لیے اس کو بحال رکھا ہوا ہے، ورنہ صفا اور مروہ کے درمیان کے جو راستے ہیں وہ برابر کر کے بالکل ہموار کر دیے گئے۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ چلتی ہیں،
بچہ جب آڑ میں آتا ہے مارے گھبراہٹ کے دوڑتے دوڑتے صفا پہ چڑھتی ہیں، اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، پھر نیچے کو اترتی ہیں، پھر خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ آ کر نقصان پہنچا دے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ کا بچہ ہے، پھر مروہ کی طرف دوڑ لگاتی۔ صفا مروہ کے بالکل درمیان میلین اخضرین ہے کہ معتمرین کے لیے جہاں دوڑ لگانے کا حکم ہے، اب اس طرف صفا پہاڑ ہے، اس طرف مروہ پہاڑ ہے، اور درمیان میں میلین اخضرین ہے۔ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں حضرت ہاجرہ آتی، بچہ پہاڑیوں کے اس آڑ میں آنے کی وجہ سے نظر نہ آتا، تو پھر میلین اخضرین کے اس مقام پہ آ کے حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی، دوڑ لگاتی ہوئی جاتی، کبھی صفا پر دوڑ لگاتی، کبھی مروہ پر دوڑ لگاتی، کبھی صفا پر دوڑ لگاتی، کبھی مروہ پر دوڑ لگاتی۔ تعلق مع اللہ کا حال دیکھیں کہ بیٹے کو دیکھنے کا جو عمل تھا، اللہ رب العزت کو ایسا محبوب آیا، ایسا محبوب آیا کہ اگر کوئی معتمر عمرہ کرنے والا صفا مروہ کو چھوڑ دے تو اس کا عمرہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا محبوب بنا کر امت محمدیہ کے واسطے ان نسک کو عبادت بنا دیا ہمیشہ کے واسطے، کہ تعمیر بیت اللہ گزشتہ ہفتے کہہ چکا، بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، حضرت ابراہیم سے کہا جاتا ہے چکر لگائیے، چکر لگائیے۔ کوئی بھی حاجی بیت اللہ شریف میں چکر لگائے بغیر اپنا حج مکمل نہیں کر سکتا، کوئی بھی معتمر اپنا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا، اور اگر آپ نے چکر لگانا ہے تو پھر باوضو پاکی کی حالت میں لگانا، بے وضو بھی نہیں لگا سکتے، بے وضو بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے شرائط کے اعتبار سے نماز جیسا قرار دیا کہ طواف بیت اللہ شریف بھی نماز جیسا ہے، شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ پاکی، صفائی، ستھرائی، نظافت کا کہ احکامات وہی ہیں جو بعین ہی نماز کا۔ اور اگر کوئی شخص پاک صاف نہ ہو، بے وضو ہو، تو طواف بیت اللہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ اور جو خواتین بیماری میں ہو وہ طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو زندہ رکھتے ہوئے طواف کو عبادت بنا دیا، صفا مروہ کو عبادت بنا دیا۔ اس کے بعد یوم النحر، قربانی کا فلسفہ، ایک دفعہ خواب میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر تنہا اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر۔ اور اس مقام پر یہ بات کہہ دوں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ معتبر تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان، ولادت کے درمیان 15 سال کا فرق ہے۔ جس وقت خواب آیا، جس وقت بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال نہیں تھی، اور جب 15 سال نہیں تھی تو پھر حضرت اسحاق
تو موجود نہیں تھے، حضرت اسحاق تو موجود نہیں تھے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسحاق ہے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ 15 سال کا فرق ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اسحاق نبیہ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. اسحاق علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. اب اگر قربانی اس کی کرنی ہے کہ جس کو نبی بنانا ہے، جس کو نبی بنانا ہے اس کی قربانی تو نہیں کرنی. اس سے بھی پتا چلا کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے فرزند ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ ذبیح اللہ نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہیں. بیٹے اگر زیادہ بھی ہوں تو اپنے بیٹوں سے محبت، یہ تو باپ ہی جانے. اولاد کی محبت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے صاحب اولاد ہونا ضروری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ اپنے بیٹے سے محبت تھی. بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8-9 سال کے، وہ بچے کثرت کے ساتھ بولتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، اور ان کے بولنے پر ان کے والدین کو ان سے محبت میں اضافہ ہوتا، کیونکہ وہ بچے بار بار بولتے ہیں. ان کا وہ بولنا والدین کو بڑا اچھا لگتا ہے. عمر کے اس مرحلے میں آ کر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت دل میں پیوست ہو گئی، تو اللہ رب العزت بذریعہ خواب دکھاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے لخت جگر. ایک دفعہ خواب میں آیا، 2 دفعہ خواب میں آیا، پھر تیسری دفعہ خواب میں آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے اشارات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي، کہ جب وہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چل سکے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اسماعیل سے فرمایا، یا بنی، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں، اذبحک، کہ میں تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں. ماذا ترى، تمہارا کیا خیال، تمہارا کیا خیال ہے؟ حکم خدا بندی ہے، بتائے بغیر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن بتائے بغیر نہیں. یہ امت کو بتلانا تھا کہ شعائر اسلام کی سربلندی اور بحالی اتنے آرام سے ممکن نہیں ہے. اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیے بغیر بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کر سکتے تھے. اور یہ بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، حضرات انبیاء علیہم السلام کی جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حجت ہے.
وہ بھی وحی ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیات بتلائی جاتی ہیں بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بابو کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات محدثین نے 18، 16، 22 قسمیں لکھی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک الہام بھی وحی ہے۔ حضرات انبیاء پر اگر الہام آئے وہ بھی وحی ہے، خواب میں آئے وہ بھی وحی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ تکویر میں ہے کہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا، جو کچھ کہنا وہ وحی کی بنیاد پر کہنا۔ اور یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع کہ جو قرآن مجید کی صورت میں ہے نماز میں جس کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور وحی کی دوسری قسم وحی غیر مطلوع کہ جس کی تلاوت تو نہیں ہو سکتی، وہ فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی۔ حضرات مفسرین نے، محدثین نے ایک نقطہ یہاں پر لکھ دیا، کہتے ہیں کہ منکرین حدیث کا بھی اس مقام پہ آ کر انکار ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وحی مطلوع کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وحی ہے، وحی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ وحی مطلوع ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، 3 دفعہ لگاتار خواب میں دیکھا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا اتنا عقل مند نہیں، سمجھدار نہیں، معصوم سا ہے، چھوٹا سا ہے، پیارا سا ہے، بلا کر کہا کہ بیٹے میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور قربان کر رہا ہوں، تو بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا خیال؟ بیٹا حضرت ابراہیم کا، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ربا میرے ابا جی پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، کر گزریے، اللہ نے حکم دیا ہے، کر گزریے، حکم خدا بندی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور خیر ہوگی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا مجھے جزا فضا کرتے ہوئے نہیں پائیں گے آپ مجھے صبر کرتے ہوئے پائیں گے، مجھے صبر کی حالت میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اوندھے منہ لٹاتے ہیں، منہ اوپر کی طرف نہیں کرتے، اوندھے منہ لٹاتے ہیں تاکہ ان ترسی ہوئی بیٹے کی نگاہ کی طرف نظر پڑ کے حکم خداوندی سے اعراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹے کو تیار کرواتے ہیں، اچھا سا کپڑا پہناتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ پیچھے سے شیطان مردود آتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس، کیونکہ شیاطین نے، وہ کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آتا ہے کتاب النکاح میں ہے کہ النساء حبائل الشیاطین، کہ عورتیں یہ شیاطین کی رسی ہیں، کڑے ہیں، اگر کسی مرد کو پھانسنا ہو تو شیاطین اسی پھندے کا استعمال کرتے، عورتوں کے پھندوں کا استعمال ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم تناول فرمایا ہے، شیطان نے جا کر کنہیں سمجھایا تھا حضرت حوا علیہ السلام کو یہ کھا لیجئے، تو نسبتاً عورتوں کو سمجھا بجھا کر یا اعتماد میں لینا نسبتاً آسان ہوتا کسے باشد، جس کو بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کو بہکاوے میں لانا قدرے آسان۔ شیطان نے آ کر جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ ہاجرہ علیہ السلام کو آ کر جو ہے وہ ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ اسماعیل کہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے، فرمایا کہ وہ تو جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں لانے کے لیے،
شیطان کہتا ہے کہ لکڑیاں لانے نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے، جاؤ پیچھے جاؤ روکو۔ تو حضرت حاجرہ نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ اگر ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، اگر اس کی قربانی پیش کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم میں خیر ہی ہے۔ جب شیطان کی وہاں بس نہ چلی، پھر جمرات کے موقع پر جا کے جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، جمرہ صغریٰ، شیطان نمودار ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، 7 کنکر اٹھائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شیطان دفن ہو جاتا ہے، پھر اگلے جمرے میں پھر نمودار ہوتا ہے، پھر 7 کنکر پھینکے جانے کا حکم ہوتا ہے، پھر شیطان غرق ہو جاتا ہے، پھر اگلے جمرے میں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد پھر شیطان نمودار ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ 7 کنکر اٹھا کے شیطان کو مار دیے جائے، شیطان وہاں پر دفن ہو جائے گا۔ اب یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب آیا، اتنا محبوب آیا، شیطان تو ہے نہیں، لیکن جمرات کے ان تینوں جمرات میں سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے تمام کے تمام حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان جمرات پہ جا کر کیا کرو، کنکر پھینکو۔ بعض لوگ تو بیچارے مارے غصے کے یہ سمجھتے ہوئے کہ ساری زندگی تو نے ہمارا جینا دوبر کیا، جب کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں تو سارے کے سارے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، چپل بھی اٹھا کے مارتے ہیں، ان کا تو بس چلے تو انسان اٹھا کے پورا کا پورا پھینکتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے بھی ہیں کہ مردود تو نے ساری زندگی ہمیں بڑی اذیتوں میں ڈال دیا، نہ تو ہوتا نہ ہم جہنم میں جاتے، نہ تو ہوتا نہ جہنمی بنتے، نہ تو ہوتا نہ حرام کاری میں مبتلا ہوتے، نہ زنا میں مبتلا ہوتے، نہ چوری میں مبتلا ہوتے، نہ دھوکے میں مبتلا ہوتے، نہ فراڈ میں مبتلا ہوتے، نہ بدنصری میں مبتلا ہوتے۔ ہمارے بزرگ جتنے بھی جاتے ہیں وہ کنکر تو ایک ایک کر کے جو ہے یوں انگوٹھے کے اوپر رکھ کے پشت پر مارنے کا حکم ہے، وہ کنکر اٹھاتے ہیں، سارے کے سارے ایک ساتھ مارتے ہیں، اس کے بعد جب مارنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو اپنی چپلیں اٹھا کے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان ہے مردود، آج تو نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ شیطان فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے حکم ہے کہ تم بھی جا کے کنکر مارو تاکہ تمہارے باپ کی نمداری ہو۔ ایک تو وہ عمل ہے باپ دادا کا کہ جس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی قوم نے کیا دیا تھا کہ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک طریقہ وہ ہے اور ایک عمل وہ ہے جسے عبادت بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کے لیے اور میرے لیے لازم کر دیا۔ تو میرے عزیزو اس کے بعد نہر کا مقام آتا ہے اور جو ہے وہ منی کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ قصہ مختصر کر رہا ہوں، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے تکبیرات تشریق کا فلسفہ بھی اسی سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات میں بتلا دوں کہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں جیسی چھرا رکھتے ہیں ذبح کرنے کا عمل ابھی شروع نہیں کرتے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے آواز اس وجہ سے لگا رہے رک جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھر جائے، یہ تو امتحان تھا۔ جیسی حضرت جبرائیل امین کی آواز سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رک جاتے۔ اور جب یہ ماجرا حضرت جبرائیل کا اور حضرت ابراہیم کا بیٹا دیکھتا تو بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہی تکبیر تشریق ہے کہ جو تکبیر تشریق یوم عرفہ کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک آپ پر مجھ پر ہر مقیم پر عاقل بالغ پر جو ہے وہ
جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا تنہا نماز پڑھے واجب قرار دیا گیا۔ یہ وہی تکبیر تشریق ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تکبیر تشریق کا اور قربانی کا یہ فلسفہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا۔ بس آخری روایت مختصراً آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سنت ابراہیمی کے ان تمام تر سنن کو امت پر لازم قرار دیا، اور لازم قرار دے کر امت پر واجب قرار دیا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ کیا کریں؟ قربانی کریں، اور جو صاحب نصاب قربانی نہ کریں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو شخص تم میں سے استطاعت رکھتا ہو قربانی کی فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی میں نہ آئے، ہمارے مصلی میں یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ایک مسئلے کی بات ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے یوم النحر کی فجر کے بعد سے لے کر یوم النحر 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کے غروب تک ہے۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ چھری پھیریں اور سورج غروب ہو جائے، کوئی بات نہیں، چھیلنا بعد میں ہے، صرف نہر کا عمل ان 3 دنوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ چوتھے روز میں بھی قربانی جائز ہے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ چوتھے روز میں کوئی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں صحیحین کی روایت ہے اور صحیح بخاری کے مسلم کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الاضحیہ 3 ہیں، یوم الاضحیہ ایک یوم النحر کا، اس کے بعد 2 دن ہے، 2 دن کے بعد نہر کا دن ختم ہو جاتا ہے، قربانی کا دن ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص 10، 11، 12، 13ویں روز میں قربانی کرے گا، اس کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، حدیث کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ راہ نجات سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ جو چوتھے روز میں بھی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ چوتھے روز میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 1450 سال گزر گئے، کسی ضعیف روایت سے بھی چوتھے روز میں قربانی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ لو مسلمانوں کی قربانی کو برباد کرنے کے لیے ہے، سادہ لو مسلمانوں کی قربانی کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ قربانی 1450 سال سے انہی 3 دنوں میں کیا جاتے ہیں، انہی 3 دنوں میں قربانی جائز ہو سکتی ہے، چوتھے روز میں کوئی قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ بات یاد رکھیں، قربانی کے ایام سے پہلے اگر آپ نے جانور لے لیے لیکن وہ جانور بھٹک گئے، جانور بھاگ گئے، صاحب نصاب ہیں، یوم النحر کی فجر آپ نے دیکھ لی، یہ بات یاد رکھیے گا، صاحب نصاب ہیں، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، آپ پر قربانی فرض ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ اگر پہلے سے ایڈوانس میں جانور لے آتے ہیں، جس طرح کی عادت ہے 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، اس کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار 3 دنوں کا ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کے بقدر آپ کے پاس رقوم جمع ہو جائے، رقوم آ جائیں تو آپ پر قربانی فرض ہے۔ قربانی کے لیے نصاب 7.5 تولہ خالص سونا ہے، 52.5 تولہ خالص چاندی ہے، اور اگر تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی ہے تو پھر 52.5 تولہ کی مالیت جو ہے اس پر قربانی ہے، اور اگر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ نقدی بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح نقدی بھی ہے، سونا بھی تھوڑا سا ہے، چاندی بھی تھوڑی سی ہے، اور ضرورت سے زائد کچھ چیزیں بھی ہیں، سب کی مالیت کو جمع کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت روزانہ کی جو قیمتیں ہوتی ہیں سونا چاندی کی، اس کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2.25 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، گویا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یعنی 2.25 لاکھ روپے جس شخص کے پاس بھی ہوگا
جس مرد و زن کے پاس بھی ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ میرے عزیزو، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، اور اس قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اپنے محبوب کے عمل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اللہ رب العزت نے اپنے شعائر میں سے، اپنے نشانیوں میں سے قربانی کو بنا دیا۔ تو اس لیے خاص طور پر وہ لوگ کہ بقرعید کے بعد جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، پوچھا جائے کہ قربانی کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بقرعید کے بعد شادی ہے، اخراجات ہوں گے۔ اخراجات ہوں گے تو قربانی آپ کے اوپر، اخراجات اگر آپ کے ہو چکے ہوتے، ابھی نصاب نہ ہوتا تو قربانی نہ ہوتی۔ اخراجات تو قربانی کے بعد کریں گے، قربانی کے ایام میں تو وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، قربانی کا وجوب جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو لہٰذا ایسے تمام افراد پر لازم ہے کہ قربانی کریں۔ خدا کے واسطے اس حکم خداوندی سے عدول نہ کریں اور نافرمانی نہ کریں، وگرنہ 20، 25، 30 ہزار کو بچانے کے چکر میں سنت ابراہیمی سے اعراض کر کے اپنی زندگی بھی برباد کر دو گے، اپنی عمریں بھی برباد کر دو گے، اپنے مال و زر کو بھی برباد کر دو گے، جیتے جی شریعت اسلام کے، شعائر اسلام کے خلاف جا کر اپنے آپ کو باغی بنا لو گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو خدا کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں شعائر اسلام کو زندہ رکھتے ہوئے، شرعی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس سنت ابراہیمی کو تا دم حیات فراخ دلی کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل میں ریا اور نمود کے لیے تصویریں کھینچ کر فیس بک میں اور دیگر جو ہے وہ چیزوں میں جو ہم لگاتے ہیں، وائرل کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ کا جانور ہے، اتنے کروڑ کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ اس دکھلاوے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے دکھلاوے والی عبادت کو کپڑے کے گندے میلے کپڑوں کے گٹھرے کی طرح اس کرنے والے کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے عبادت بھی کریں اور وہ عبادت بھی ہمارے منہ پر مار دیا جائے، تو اس لیے گریز کریں کہ ریاکاری سے بڑا جانور ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، خوبصورت جانور ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نام و نمود اور ریاء سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، اپنے جاننے والوں کو محفوظ رکھیں، تاکہ سنت ابراہیمی کی طرح زندہ کرنے کی ہمیں توفیق بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سنت ابراہیمی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔